السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 12۔ میری بدھی نشٹ نہیں ہو رہی گروجی، مگر یہ سب چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ گرو آگ ببولا ہو گیا۔ تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں تمہاری زندگی کو آسمان پر پہنچانے کا عندیہ دے رہا ہوں، تم سدا میڈک بنے رہنا چاہتے ہو۔ گرو اپنی جگہ سے اٹھ کر چل دیا۔ کچھ آگے جا کر وہ رکا۔ اگر تمہاری بدھی ٹھیک سے کام کرنے لگے تو یہ بتا دوں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے نپٹنا ہوتا ہے۔ وہاں سے چلا گیا اور بہرحال سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ نذیر صاحب کی دکان کے باہر جہاں اس خلیص مخلوق نے اپنا خون گرایا تھا، وہ ابر رحمت کی پانی سے بہت دور چلا گیا۔ نسا بہت خوش اور مطمئن تھی، نہ ساس نند، نہ دیور جیٹھ اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ وہ اور بہراج، بس عیش و سب ہوگا۔ رات وہ ایسے سوچوں کو سوچتی بہت دیر سے سوئی، اور زبیدہ بیگم رات روتے ہوئے وہ خود پر حیران ہوتی کہ وہ کیوں اتنی بے چین اور پریشان ہیں، مگر سمجھ میں نہ آتا۔ رات کو دیر سے اور صبح جلدی جاگیں، نماز پڑھ کر بہت سی دعائیں کیں۔ اگر ان کے شوہر اور بیٹی اچھا سوچ رہے ہیں تو ان کے وہموں کو دور کرتے اے اللہ رب العالمین۔ بہت سی دعائیں کرنے کے بعد تھوڑا سا سکون ہوا۔ بہراج نے وہیں بیٹھ کر گرو کے شاگرد کا گھر اور وہ کہاں ہے اس وقت یہ معلوم کرنا چاہا، لیکن اس سے گھر پر لگا تالا نظر آیا۔ اپنے موکلوں کو حکم دیا اور خود آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی سی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر کچھ بھی نہ جان پایا۔ موکل بھی مایوس لوٹ آئے۔ اپنی یہ چھوٹی سی شکست بھی وہ سہ نہ پایا اور گرو کو دل ہی دل میں واپس آ کر مارگ سجانے کو کہا۔ اپنی حالت کو وہ بدلے گا، ایک دن وہی طاقت حاصل کر کے اس شاگرد کو مار ڈالے گا تاکہ اس سے زیادہ کوئی اتنی مایا اور طاقت کا حقدار نہ بن سکے۔ آنکھیں کھولو وتس، اس کے لال انگارہ بنے چہرے کو دیکھ کر گرو سمجھ گیا۔ بہراج کو منہ کی کھانی پڑی۔ جی گرو، آپ اب جو کہیں گے وہی کروں گا۔ خوب بہراج وتس، اچھا تو شاگرد کو مارو گے ہمارے، یا کہ خود قربانی دے کر مہان شکتیشالی بننا چاہو گے؟ گرو نے بہراج کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر بہراج کے اندر کی آگ بھڑکائی۔ میں خود جاؤں گا گرو، اور اس طاقت کو پا کر مہان بن جاؤں گا، پھر خود سے مقابلہ کرنے والے کو مٹا کر ہی دم لوں گا۔ گرو کی باتیں چڑ گئیں۔ یہ ہوئی نا بات وتس، میں اپنے سب شاگرد میں سب سے زیادہ تمہیں ہمیشہ خاص سمجھتا ہوں۔ آج تم نے ثابت کیا۔ اچھا تو اب سنو، سب سے پہلے تم اپنا بھیس بدل کر جانا، تاکہ اگر کوئی تمہاری طرف سے یا میری طرف والا نظر آ جائے تم اسے پہچان لو، لیکن وہ تمہیں نہ پہچان پائے۔ میں تمہیں وہ سب کرنے میں مدد دوں گا۔ گرو نے بے تحاشا جوش اور خوشی سے بول رہا تھا۔ بہراج بہت مطمئن ہو گیا۔ گرو جی، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم سخاوت کرو، نیک کام کرو، نیکی کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تم کو وہ بھول قبول کرے۔ جن لوگوں کو قید کیا تھا وہ آزاد کر دو، ان سے اپنے کیے کی معافی یا غلطی کہہ کر مطمئن کر دو۔ نہیں گرو جی، میں تو ماंس اور خون کا عادی ہوں، عام کھانے تو کھاتا نہیں۔ جو بھی ہو بہراج، تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ جو شاگرد یہ سب قربانیاں دے کر حاصل کر چکا ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا سکو۔ بہراج گرو کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی ہی تم نے کہا۔ گرو بہراج کے حکم میں جانچ کرتی نظر دیکھ کر وضاحت کرنے لگا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ وہ مہان سے مہان شکتیشالی ہو جائے۔ کیوں گرو جی؟ وہ تو آپ کا شاگرد ہے، آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ وتس، اس کی بہن کو اپنی جادوئی اور کالے جادو سے حاصل کرنے کی لالچ میں اپنا کالا جادو اس کو سکھایا، اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ سوئم ہی اپنی بہن کو میرے اس جادوئی کھنڈر میں، یہ خوبصورت کمرے میں سے چھوڑ گیا۔ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ کھنڈر ہی دکھائی دیتا، مگر اندر سے وہ تخت نما حسین عالیشان کمرہ تھا۔ کیا کنیا تھی، بہت سی، اور تو جوان کلیاں تو تھیں۔ میں نے مسل کر پھول بننے سے پہلے ہی مرجھا ڈالا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں جیسے سانس لینا بھول گیا۔ میرے ہی مذہب سے تعلق تھا اس کا۔ بہراج اکتاہٹ سے گرو کی باتیں سن رہا تھا، پرنتو جب میں اس کے قریب گیا تو وہ روح کے بوجھ سے آزاد کر گئی تھی اپنے جسم کو، اور یوں مجبوراً ہی صحیح اس لڑکے کو اپنا شاگرد بنانا پڑا۔ گرو نے بہراج کے اکتاہٹ بھرے تیور دیکھ کر واپس اس بات پر لوٹا۔ ہمیں ہمارا ایک موکل غلام جب یہ افریقہ کے جنگلات کی خبر دے رہا تھا، تب بھی وہ شاگرد سن کر پرجوش ہو اٹھا اور جانے کا ارادہ کر لیا۔ کامیاب بھی رہا۔
ٹھیک ہے گروجی، آپ نے اب کی بار جو تفصیل بتائی میں سمجھ گیا۔ وہ بہت ہوشیار لڑکا ہے اور میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، بس جو کہا وہی کرو۔ کچھ اور ضروری بات چیت کے بعد بہراج وہاں سے نکلا تو بارش اسی تیزی سے برس رہی تھی۔ راستے میں روڈ کے اطراف بنے گھروں میں ایک گھر کی چھت پر لڑکی بارش کا مزہ لے رہی تھی۔ اگر میں نے نام نہاد نیک نہ بننا ہوتا تو ضرور بارش کا مزہ اس کے ساتھ لے پاتا۔ اپنی شیطانی سوچ پر عمل نہ کر پانے کا افسوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت خود پر پہرا بٹھانا ہے۔ گرو میرا بھلا چاہتا ہے تو ہی اتنی بڑی اور خاص بات اس سے آگاہ کیا مجھ کو۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا سفر کر رہا تھا۔ گرو نے بہراج کو استغفار کرنے کا کہا، لیکن بہراج کا دل سیاہ پڑ چکا تھا۔ جیسے تیسے نام نہاد نیک بننا منظور کیا۔ ڈیرے پر پہنچ کر جب ان سب کو ہوش میں لایا تو وہ سب بہت خوفزدہ اور بوکھلاہٹ کا شکار تھے۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ سب خود سے سوال کر رہے تھے جس کا جواب وہ بہراج سے مانگنے لگے، مگر بہراج چپ چاپ کھڑا انہیں افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک کوئی یہاں سے یوں زندہ نہیں جا پا